بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، اے ہمارے امام، کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب دیا، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوے کرتے ہو لیکن اس کی سنت کی تم نے ترک کر دیا ہے۔ تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ تم جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے۔ تم جہنم کی بولکیوں کا ادرک ہے لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم لوگ مانتے ہو کہ موت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ذرا توجہ فرمائے، یہ صورتحال قدیم عہد کی ہے، جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کہے گنا زیادہ تھے۔ ان کی صداقت کی مثال دی جاتی تھی لیکن باوجود اس کے ان کی دعا کی عدم قبولیت کی شکایت تھی، لہٰذا وہ اپنی شکایت اس لیے اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس جمع ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کرے؟ بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگ، دعا کی قبولیت کے تو کچھ شرائط ہے، اگر وہ پورا ہوں گے تو دعا بھی قبول ہوگی۔ بصورت دیگر دعا کی قبولیت کی بھی کوئی سبیل نہیں۔ احکام خداوندی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، شیطان کی دشمن جانتے ہوئے اس سے دوری، اللہ میاں کی شکر، موت سے عبرت حاصل کرنا، جنت کی حصول کی کوشش اور جہنم سے بچاؤ کا سامنا کرنا۔ اب خود ہی اپنے نفس کا حکم مکمل کر لو، وہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ خصوصیت تمہارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر جواب میں نفی میں ہو تو اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو گر گڑاؤ، توبہ کرو، پھر تم خود بخود اس کی نتیجے دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس دور کی لوگ کی خصوصی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دربردست دے، منکرات سے اجتناب کرے، اخلاص، صداقت، وطنیت کی دامن کو مضبوطی سے پکڑ رکھے تاکہ دعا بھی قبول ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم ایمان کی دامن کو ترک کر بیٹھتے ہیں اور اللہ میاں سے صرف نظر کر کے پیروں اور مزاروں کی اتباع میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ میاں کی بجائے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دعا نہیں تو ان کی وسیلہ ضرور بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ میاں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَلَكَ، قرآن کی آیت ہے، سورۃ البقرہ میں، ترجمہ اسی طرح ہے، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھے تو انہیں بتا دے کہ میں ان سے قریب ہوں، دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر مجھے مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائے۔ بہر کیف ہمیں اس آیات کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت ہی قریب ہے اور اس پر ہی ایمان رکھنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بس معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری شرط ہے، لہٰذا ہمیں رجوع اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ میاں ہم سے راضی ہو اور ہماری دعائیں بھی اس کی بارگاہ میں قبولیت ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔